نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس گردانتے تھے اور وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور اس میں ہونے والے کام اس میں بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ، یہ وہم اور یہ وسوسے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں جو بھی نیا کام کیا جائے گا تو وہ پورا نہیں ہوگا اور بندہ اس میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں شادی صفر نہ ہو جائے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتا تھا۔ اس طرح کے ان کے وہم تھے، ان کے خیالات باطلہ تھے زمانہ جاہلیت میں، اور وہ سفر کے مہینے کو منحوس گردانتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ سفر کو برا کہتے ہیں، ماہ سفر کو منحوس گردانتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، نیا کپڑا نہیں پہنتے، نیا کپڑا کاٹتے نہیں ہے، کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اور اگر الو کی آواز آئے تو اس کو بھی منحوس کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ یہ سارے عقائد اور یہ خیالات فاسدہ دین اسلام نے اس کی تردید فرما دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور غلط ہے۔ دین اسلام نے ان عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کی تردید فرما دی ہے۔ تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محترم سامعین کرام، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پہنچانے والے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سارے امور ہیں، میں ہی رات اور دن کو پھیرنے والا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو حدیث قدسی ہے، ان تمام عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کی تردید کر دی گئی ہے کہ کسی زمانے کو، کسی دن کو، کسی رات کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ تو جو زمانے کو برا کہتا ہے، جو سفر مظفر کو برا کہتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا عدوا ولا طیرا ولا حامۃ ولا سفرا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ عقیدہ باطل ہے۔ نہ بدفعلی اور نحوست کوئی چیز ہے، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور سنو لا سفرا، اور سفر کی کوئی منحوست نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس قول مبارکہ سے تردید فرما دی ہے۔
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مہینے کو عزت والا، حرمت والا مانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ہر مہینہ معزز ہے، ہر مہینہ محترم ہے اور ہر مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اگر یہ تصور کیا جائے کہ اس ماہ صفر مظفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو محترم سامعین کرام، جب ہم تاریخ میں آئیں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو عقد مسرنہ قائم ہوا ہے، وہ بعض روایتوں کے مطابق صفر کے مہینے میں یہ قائم ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو نکاح ہوا ہے وہ صفر کے مہینے میں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے مر جانے سے یا کسی کے انتقال کر جانے سے یہ مہینہ جو ہے نحوست کا ہو جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کسی کے انتقال کرنے سے یا کسی کے مرنے سے مہینہ نحوست نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، آپ ہماری نظروں سے دور ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی طرح بعض لوگ صفر کے مہینے کے پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک ان ایام کو منحوس گردانتے ہیں، جس کو ہم 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور وہ 13 تیزی کے موقع پر کچھ لوگ چنے اور چھولے پکا کر جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہم اس کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اگر یہ سوچنا کہ ہم یہ چنے یا چھولے تقسیم کر کے ہم اس نحوست سے بچ جائیں گے تو یہ سراسر غلط ہے۔ ہاں، کسی بھی مہینے میں ہم صدقہ کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ 13 تیزی کے چنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سوچیں کہ ہم ان سے بچت ہو جائے گی یا ہم جو ہے اس نحوست سے بچ جائیں گے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ صفر میں بہت زیادہ بلائیں اترتی ہیں اور ان بلاؤں کی وجہ سے لوگ جو ہیں بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی فاسد ہے۔ ماہ صفر کے آخری بدھ کو بہت زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہی کہتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے آپ نے غسل صحت فرمایا، یعنی آپ کی بیماری ختم ہوئی ہے، آپ کو صحت یابی ملی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام کو مرض لاحق ہوا وہ دن بدھ تھا، یعنی آخری بدھ کو آپ کو صحت حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کو مرض لاحق ہوا تھا، اور پھر 12 ربیع الاول میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ لہٰذا یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ آخری بدھ میں خوشی کرنی چاہیے یا سیر و تفریح کرنی چاہیے، یہ بھی سراسر لوگ صفر کے مہینے کو کہتے ہیں کہ اس میں کام کیا جانے والا صفر ہو جاتا ہے، یعنی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے فرمایا کہ جب بھی آپ مہینے کا نام لو تو کہو صفر المظفر۔ صفر المظفر کا مطلب یہ ہے وہ مہینہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو
تو لہٰذا اس مہینے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم کوئی نیا کام شروع کریں یا کاروبار شروع کریں تو وہ ناکام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے یہ مہینہ صفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔